دین کو نقصان دے رہی ہے تو ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں، کم سے کم ہم اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ ہم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، آج کل کا زمانہ موبائل کا چل رہا ہے، واٹس ایپ کا چل رہا ہے، ہم بہت سی چیزیں ایسی ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، تو کم سے کم اسی کے ذریعے سے کوئی ایسا میسج ہم ایک دوسرے گروپ میں ڈال سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے قرآن کی توہین ہوئی ہے، آپ اس پر آواز اٹھائیں۔ تو یہ میسج، یہ صدقہ جاریہ ایک طرح سے ہوا۔ تو آپ کم سے کم اس بات پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جب توہین ہوئی تھی تو ہم بھی ناراض تھے، ہم نے بھی بات کی تھی، ہم نے بھی کہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جس قرآن کو اللہ نے بھیجا اس کا محافظ بھی وہی ہے، اور وہ محافظ اس نے بھی چھوڑ رکھا ہے آج کے زمانے میں۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ تلاوت قرآن۔ دیکھیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھا دیں، کیونکہ ہم جب قرآن ہمیں یاد آتا ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر کا مر جاتا ہے تو ہم مردے کو بخشوانے کے لیے قرآن تو پڑھ دیں گے، لیکن اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، جبکہ قرآن خود آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے کہ پڑھو تاکہ میں تمہاری زندگی کو سنوار دوں، کیونکہ انسان جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اس کی زندگی اتنی ہی سنورتی چلی جائے گی۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے صرف قرآن ہم نے مسجدوں کی الماریوں میں رکھ دیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب گھر میں قرآن بوسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ لا کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس قرآن کو مسجد میں رکھنے سے ثواب مل جائے آپ کو، یا گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ آپ گھر کے اندر کوئی خراب چیز رکھنا پسند نہیں کرتے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جو کوئی پڑھ نہ سکے، کوئی بھی کتاب لے لے یا کوئی ایسی چیز لے لے، لیکن جب قرآن بوسیدہ ہو جائے اور جب پڑھنے کے کام کا ہی نہ رہے تو پھر اللہ کے گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ ہم بڑی شوق سے اپنی بیٹیوں کی شادی میں قرآن دیتے ہیں۔ قرآن جب دے جب قرآن کی تعلیم اپنی بیٹی کو دے، ورنہ قرآن نہ دے ورنہ وہ الماریوں کی زینت بن جائے گا گھر جا کے، اور جب قرآن الماریوں کی زینت بن جائے گا تو روز محشر قرآن تم پر لعنت کرے گا، کیسی بدبخت قوم تھی، اس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن تو دیا لیکن تعلیم میں قرآن نہیں دی، تعلیم قرآن نے دی، لعنت کرے گا روز محشر۔ تو بی بی فاطمہ زہرا کو سب سے زیادہ پسند تلاوت قرآن۔ جب تلاوت قرآن پسند ہے بی بی فاطمہ کو تو تلاوت کرنے والی بھی پسند ہوگی، بابا کے چہرے کی زیارت کرنے والی بھی پسند ہوگی۔ اب تیسرا جملہ کیا کہا؟ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کوئی ہے ایسی قوم جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ مجھے اگر تلاش کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ سب سے اچھی قوم اس قوم کے علاوہ کوئی ایسی ہو جو یہ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ جتنا کوئی قوم پورے سال میں خرچ کرتی ہے ہم صرف 2 مہینے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، خرچ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بلا فضول خرچ کرے۔ اسلام نے منع کیا فضول خرچی کو، فضول خرچی کو اسلام نے منع کیا خرچ کرنے کے لیے، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ دکھا کر خرچ نہ کریں کہ میرے پاس دولت ہے اور میں 10 آدمیوں کو کسی ایک آدمی کو دے رہا ہوں تو 10 کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے یہ چیز دی ہے۔ اللہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا، آپ اس بندے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر طریقہ خرچ کرنے کا دیکھنا ہے تو دیکھیں، بہت ہی مشہور و معروف بات ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلوں، واقعہ ہے حاتم طائی کا۔ کتنا
امیر کتنا سخی اس کو لوگ کہتے تھے کہ کہتے ہیں کہ اس کے محل کے 40 دروازے تھے. سائل جب مانگتا تھا پہلے دروازے پہ مانگتا تھا، دوسرے پہ مانگتا تھا، تیسرے پہ، یہاں تک کہ 40 تک جاتے جاتے سائل اتنا غنی ہو جا کرتا تھا کہ اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مولا کی خدمت میں آئے، ہمارے پہلے امام کی خدمت میں، کہا مولا حاتم تو بہت زیادہ سخی ہے. کہا کیسے سخی ہے؟ کہا کہ اس کے محل کے 40 دروازے ہیں، سائل مانگتے مانگتے 40 دروازے تک سخی ہو جاتا ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ اس کو تم سخاوت کہتے ہو، وہ ایک سے نہیں 40 دروازوں سے انسان کو ذلیل کرتا ہے. ایک سے نہیں 40 دروازوں سے انسان کو ذلیل کرتا ہے. سخی اس کو نہیں کہتے جو 40 دروازوں سے دے، سخی اس کو کہتے ہیں جو ایک دروازے کے دینے کے بعد 40 دروازے تک نہ جائے. اتنا جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایک سے دے دو تاکہ وہ 40ویں تک نہیں جائے. تو سخاوت اس کو نہیں کہتے. سخاوت کہتے کس کو؟ آئے میں بتاؤں. امام حسن کے زمانے کا دور ہے. امام حسن کے زمانے کا دور، ان کے دور کا بادشاہ معاویہ. آپ اکثر سنتے ہیں اس نے ایک دن کیا کیا، اعلان کر دیا اور اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج خزانہ، آج مال و دولت تقسیم کی جائے گی. اور اس نے دعوت دی امام حسن کو، دعوت بھی امام حسن کو دی. وقت کا امام آپ دیکھیں، آپ خود اس وقت کے جب دعوت دے دی گئی، مولا ابھی تک نہیں آئے لیکن صبح سے دولت تقسیم ہو رہی ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں. جب لے کے جانے لگے کافی ٹائم ہو گیا تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھو امام نے آنے میں اس وجہ سے دیر کر دی کہ تاکہ میرا خزانہ ختم ہو جائے، مجھے شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے. یعنی ظالم کا عمل بھی اس بات کو بتا رہا ہے. امام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب تک صبح سے اب تک جتنی دولت تقسیم ہوئی ہے، دیکھیے ظالم کا جملہ بتا رہا ہے، یعنی صبح سے اب تک جتنی دولت تقسیم ہوئی ہے اتنی تنہا زہرا کے لال کو دے دو. غور کیجئے گا، صبح سے شام تک جتنی دولت تقسیم ہوئی ہے اتنی تنہا زہرا کے لال کو دے دو. یعنی پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے وہاں پر دولت تقسیم ہو رہی ہے اور ظالم کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جو حیثیت پوری امت کی ہے وہ تنہا زہرا کے لال کی ہے. اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ صبح سے اب تک جتنی دولت تقسیم ہوئی ہے تنہا زہرا کے لال کو دے دو. اب امام تھے اس وقت تو انکار کر نہیں سکتے تھے. امام نے آپ خود سوچیں گے کہ امام نے اس کی دولت کیسے قبول کر لی. سنیں، جب دولت اکٹھی ہو گئی اور امام کے حوالے کر دی گئی، امام نے لی دولت. اب جیسے ہی ارادہ کیا چلنے کا تو ظالم کا ایک غلام تھا، اس نے بڑھ کر امام کے جوتوں کو سیدھا کر دیا. کس کو کہتے ہیں سخاوت؟ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے بڑھ کر امام کے جوتوں کو سیدھا کر دیا. ادھر امام نے جوتوں کی طرف نگاہ کی، ادھر دولت کو دیکھا، ساری کی ساری دولت اس جوتے سیدھے کرنے والے کو امام نے دے دی. آپ سمجھے؟ یعنی اگر جملوں کو بدل کے کہا جائے، جو پوری دولت اکٹھی کر کے تنہا زہرا کے لال کو یہ سمجھ کر دی تھی، اتنی تو زہرا کا لال ایک جوتیاں اکٹھی کرنے والے کو دے دیتا ہے. زہرا کا لال اتنی تو ایک جوتے. اب آپ یہ دیکھیں صرف جوتیاں سیدھی کی تھی تو اتنی دولت دے دی جتنی صبح سے شام تک بٹی. اس کو کہتے ہیں صرف کرنا. کہاں صحیح جگہ صرف کرنا. وہ دکھا رہا تھا سب کو لیکن امام نے خدمت کرنے والے کو دولت دی. تو عزیزان گرامی، یہ ہے تیسرا جو بی بی کو پسند ہے، راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ کسی کے کام آ جائے.
تو یہ ہوتا ہے. میرا موضوع تھا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دو، رسول کہہ رہے ہیں. فروع دین علماء بھی بیٹھے ہیں اور اصول دین میں مسئلہ پیچیدہ ہے، سمجھ لینا. اصول دین میں تقلید حرام ہے. کب تقلید؟ فروع دین اور اصول دین میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے جب تک کہ حدیث، روایت، آیت آپ کی خود کی نہ ہو. فروع دین میں تقلید کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہ، کیونکہ معلوم ہے اصول دین بچے کو ہمارے معلوم ہے، مکتب کے جب پڑھنے جاتا ہے کتابیں تو اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. ایسا نہیں کسی کو یاد نہ ہو. ہمیں بحث جو ہے توحید سے ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید دو جملوں میں آپ کو، ویسے تو علماء نے بہت سی کتابیں گفتگو کی ہے اور توحید کو سمجھانا اچھے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں چند باتیں جو ٹوٹی پھوٹی الفاظ ہیں آپ کی خدمت میں علماء کی موجودگی میں عرض کرتا چلوں. توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ لا الہ الا اللہ اور وحدہ لا شریک لہ، یہ دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ کا تعلق آنکھوں سے ہے. لا الہ الا اللہ کا تعلق آنکھوں سے ہے، یعنی جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے اس کو خدا نہیں کہتے. غور کیجئے گا، جو چیز آنکھوں سے نظر آئے اس کو خدا نہیں کہتے. کہا کیسے؟ آپ چل رہے ہیں زمین پر، آپ کی آسمان پر نگاہ، ٹھوکر لگی تو آسمان آسمان ہے، زمین آسمان نہیں ہے. پھر چلے زمین پر، کچھ دور ٹھوکر لگی، آپ آسمان کو، زمین کو دیکھ رہے ہیں تو آسمان آسمان ہے، زمین آسمان نہیں ہے. زمین آسمان نہیں ہے تو اس کا تعلق کیا ہے؟ آنکھ سے ہے. جو چیز آنکھ سے نظر آئے اس کو خدا نہیں کہتے، کیونکہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز محدود ہوتی ہے. اور کیجئے گا، آنکھ سے نظر آنے والی چیز محدود ہے اور خدا محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آنکھ سے دیکھی جائے وہ محدود ہے اور خدا لا محدود ہے. کسی نے پوچھا، واقعہ بہت ہی مشہور ہے، لفظوں پر غور کیجئے گا، ان کے، ان کے، ان سے، تین ہیں پوشیدہ الفاظوں میں. ان کے، ان کے، ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ توحید کے بارے میں سمجھائیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ توحید، اب میں نے کہا تھا نا لا الہ الا اللہ، ہم نے تو یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں؟ کہا بڑے خوشی سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں، بتاؤ توحید میں خدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اینا ربک، تمہارا رب کہاں ہے؟ تو تیسرے صاحب کہتے ہیں اینا ربک، تمہارے خدا کہاں ہے؟ تو کہا ہمارے خدا آسمان پر ہے. غور کیجئے گا، اما جس نے علم یا علم حاصل اسلام کے لیے کیا ہوتا تو وہ صحیح جواب دیتا کہ تمہارے خدا آسمان پر، ہمارے خدا آسمان پر ہے. کیا دلیل ہے؟ سامنے جو آیا تھا شخص پوچھنے کو سوال، وہ ایک یہودی تھا اور یہودی بہت چلاک ہوتے ہیں. اس نے فوراً دلیل مانگی. جب انہوں نے کہا کہ خدا آسمان پر ہے، ہم میں سے یہ بہت سے ایسے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا آسمان پر ہے. کیوں؟ اب اس نے جب دلیل مانگی تو کہا کہ جب تم دعا مانگتے ہو بیٹھ کر تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف کرتے ہو، تو اس لیے خدا آسمان پر ہے. بڑے احمق انسان تھے.
یعنی ہاتھوں کو اگر ہم اوپر کو کر رہے ہیں تو خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر ہے. اب آسمان پر ہے تو انہوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زمین وجود خدا سے خالی ہے. زمین وجود خدا سے خالی ہے. کہا پھر تم بحث کر رہے ہو کیونکہ تیسرے خلیفہ تھے. ہمیں تم کس سے بحث کر رہے ہو؟ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. چپ چاپ چلے جاؤ منہ دبا کے. کبھی پوچھو خدا کہاں ہے کیسا ہے. اور یہودی چلاک ہوتے تھے. انہیں سعودی کے حالات معلوم تھے. سعودی کے حالات معلوم تھے. اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا گلا یہاں کاٹ دو گے تو میرے ساتھ لشکر آیا ہے. اگر میں یہاں سے زندہ نہیں جاؤں گا تو وہ حملہ کر دے گا. اما کبھی جس سے کوئی چیز نہ ماری گئی ہو وہ ان کو کیا ماریں گے. اب یہ بات ہوئی. انہیں نکال دیا گیا دربار سے. ایک ہمدرد کی دوا لینے والے ایک سلمان فارسی بھی تھے. سلمان فارسی نے جب دیکھا تو کہا آؤ چلو میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاؤں گا. کہا سلمان کہاں لے کے جا رہا ہو؟ کہا چلتے چلو. اب جب سلمان فارسی نے یہودی صاحب کو لے کے چلے تو ایک دروازے پہ جا کر دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا سلمان. کہا سلمان آ جاؤ. کہا مولا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. کہا اسے بھی لے آؤ. اب ظاہر سے بات ہے جب سلمان کے ساتھ جب یہودی گیا ساتھ میں گھر میں داخل ہوا مکان میں تو یہودی کی نظر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اوپر کبھی نیچے. دیواریں بھی بوسیدہ چھت بھی بوسیدہ چٹائی بھی بوسیدہ. تو اپنے جسم کی حرکت سے کہتا سلمان تم کہاں لے آئے مجھے؟ سلمان تم کہاں لے آئے؟ سلمان کہتے ہیں گھبراؤ مت. اب یہاں پر ایک جملہ آیا. کہا جیسے ہی امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا وہ دائیں دیکھتا کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے. کا فَضَحَكَ تَبَسُّمًا امام مسکرائے ہنسے. کہا یہ بتاؤ میں تمہارے سوال کا جواب دوں یا سوال کر کے جواب دوں؟ جملے پر غور کیجیے عزیزو. تمہارے سوال کا جواب دوں یا سوال کر کے جواب دوں؟ اب یہ جو تھے اچانک سے چونک گئے. بھئی اب آئے ہم ابھی تک تو ایسے ہی تھے. کہا کیا سوال کا ہے نا ربو کا تمہارا رب کہاں ہے؟ امام نے کہا تو وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں میں ثابت کر کے بتاؤں گا. تو وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں میں ثابت کر کے بتاؤں گا. کہا بھئی یہ تو کچھ عجیب ہی نظر آ رہا ہے. اب مخاطب امام سے ہے تیسرے خلیفہ سے نہیں ہے. تو وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے میں ثابت کر کے بتاؤں. کہا یہ مسئلہ ذرا. پھر کہتا آگے بڑھ کے کہ تمہارا خدا کیسا ہے، کب سے ہے، کہاں ہے؟ اب امام گفتگو کرتے چل رہے ہیں بتا رہے ہیں. کہا تو ایک ایسی جگہ بتا دے جہاں خدا نہیں ہے میں ثابت کر دوں گا. اور کیسا ہے، کب سے ہے؟ وہ جب سے ہے جب سے کچھ نہ تھا لیکن وہ تھا. وہ تھا. اب سلمان فارسی اور وہ یہودی دیکھتا بھئی اب تو حقیقت میں پتہ چلا اب ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا ہے سلمان دیکھیں مجھے توحید سے بحث نہیں، امام سے مطلب نہیں، بحث نہیں، لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گا ہے سلمان تم فارس سے آئے تھے، اتنا علم تو تم بھی رکھتے ہو کہ توحید کیا ہے، صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات اجمالیہ کیا ہے، صفات ازلیہ کیا ہے، اتنا تو تم بھی بتا سکتے تھے. لیکن عجب نہیں کہ سلمان کہتے ہیں کہ دیکھو بتانے کو تو میں بھی بتا دیتا لیکن میں پیاسے کو سمندر کے پاس لانا چاہتا تھا، کیونکہ جب تک سمندر رہے گا
جب تک پیاسا رہے گا. عجیب مرحلہ. کہا سلمان، جیسے جب انہوں نے جملہ سنا امام کے تو فوراً کہا، قدموں میں گر گیا امام کے. کہا امام مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. تو یہ جملہ سلمان سے کہا. مگر سلمان، اما تم بھی اس کو بتا دیتے، کم سے کم تاریخ میں تمہارا بھی نام آ جاتا کہ سلمان نے فلاں کو مسلمان کیا، فلاں کو کلمہ پڑھایا. تو عجب نہیں، سلمان کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے نام اور پہچان کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام تھا پیاسے کو سمندر تک لانا. تو عزیزان گرامی یہ سوچیں، خدمت اہل بیت کرتے رہے. جب تک خدمت اہل بیت کرتے رہیں گے، آپ کی پہچان بھی رہے گی، آپ کا نام بھی باقی رہے گا. یہ پوسٹروں پر نام لکھوانا، فوٹو دینا، یہ ایک طرح کا دکھاوا اگر کہا جائے تو. یہ نہ دیکھیں، آپ خدمت کریں، خدمت اہل بیت. جب تک خدمت اہل بیت رہے گی، آپ کی پہچان بھی رہے گی، آپ کا نام بھی رہے گا. تو یہ ہے خدا. عزیزان گرامی، آپ اس بات کو سوچیں. جبکہ سلمان نے ہمیشہ خدمت اہل بیت کی ہے. لوگوں نے یہی کہا سلمان تم نے اتنے وقت ہو گیا تمہیں اہل بیت کی خدمت کرتے کرتے، کم سے کم کچھ تو اپنے لیے اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے. تو سلمان کہتے ہیں میں کس کے لیے اکٹھا کرتا، کس کے لیے جمع کرتا؟ اما ضرورت اس کو ہوتی ہو جس کا گھر ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی ہو. میرے تو نہ آگے پیچھے نہ مجھے گھر کی ضرورت ہے. میری تو زندگی گزر گئی در اہل بیت پر جھاڑو دیتے دیتے. تو خدمت کریں، آگے اور پیچھے کی نہ سوچیں. تو جان گرامی، یہ ہے خدا کی وحدانیت، توحید. خدا ہر جگہ ہے. آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کو خدا نہیں کہتے. آپ نے قرآن میں آیت الکرسی میں جملہ پڑھا ہے، اللہ لا تأخذہ سنعۃ ولا نوم. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. توحید کو بچانے کے لیے میرے مولا نے ایک بات کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کون ہے اور بندہ کون ہے. اللہ کون؟ جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی. علی آج تک نہ کبھی سوئے ہیں نہ کبھی اونگے ہیں. لوگوں میں یہی ہلچل مچی تھی کیونکہ صفات خدا علی میں دکھائی دینے لگی تو لوگ علی کو خدا کہنے لگے. اگر شب ہجرت بستر رسول پر علی نہ لیٹتے تو اللہ کی توحید خطرے میں آ جاتی. تو علی کو خدا کہنا بہت آسان ہے، لیکن علی کو امام مان لینا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. توحید کو بچایا علی نے. اگر شب ہجرت نہ لیٹتے تو شاید پتہ نہ چلتا کہ خدا واقعی واحد ہے، پتہ نہ چلتا. لیکن علی شب ہجرت لیٹ کر بتایا. تو عزیزان گرامی، ہمیشہ اس بات کا خیال کریں، اگر کسی امام خود جب اس بات کو کہہ رہے ہیں ہم سے کہ تم ہمیں خدا مت کہو، ہم خدا نہیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم امام کو خدا کہیں؟ توحید بچائی ہے علی نے اور سو کر بتائی ہے. اگر خدا ہوتے تو شاید سوتے نہیں، لیکن خدا نہیں تھے، لہذا لوگوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے بتایا کہ دیکھو خدا خدا ہے اور میں بندہ ہوں اس کا. تو یہ ہے دلیل اگر دیکھا جائے تو. لیکن بہت سے تاریخ میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک میں آ جاتی ہے، اور جب میں آ جاتی ہے تو وہ پھر سامنے والے کو انسان نہیں سمجھتا، سب کچھ خود کو سمجھتا ہے.
اور وقت کے بادشاہ ایسے ہی نکلے. نمرود بے موت مارے گئے کیونکہ خدائی کا دعویٰ کیا. جو انسان خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تو یا تو کوئی ایسی چیز ان کی ناکوں میں گھس جاتی ہے جو موت بن جاتی ہے، یا کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو خود کو خدا کہے اور دریائے نیل میں غرق ہو جائے. تو مال آنے کے بعد انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال آتی جاتی چیز ہے، آج ہے کل چلا گیا، لیکن انسان کے اندر میں نہیں آنی چاہیے. کتنا بڑا شداد تھا، کتنی دولت تھی، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں آیا تو ہوا کیا؟ نہ اس دولت سے بنائی ہوئی جنت کو دیکھا، نہ اس جنت کی خوشبو کو سونگا، کیونکہ دعویٰ کر رہا تھا خدائی کا، لیکن اللہ نے بھی اس کو بتا دیا. تو لہٰذا انسان اپنے اندر لفظ میں نہ لائے. اگر کوئی انسان آپ کو نصیحت کر رہا ہے کسی غلطی پر، تو انسان کو سر تسلیم کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہو، بعد میں غور کرے کہ جو انہوں نے مجھے بتایا ہے واقعی یہ غلطی میرے اندر ہے. بعد میں جب تلاش کر لے غلطی واقعی ہے تو خاموشی سے اپنی غلطی کو سدھار لے. لیکن اگر غلطی نہیں ہے تو بھرے مجمع میں نہیں، اب بعد میں کہ آپ نے میرے اندر وہ کمی نکالی تھی، غلطی نکالی تھی، آپ بتائیں کہاں پر میں غلط ہوں، جبکہ میں نے دیکھ لیا میں غلط نہیں ہوں. تو اس میں لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر جب میں لفظ آ جائے گا تو ظاہر سی بات اپنی غلطی پہ بھی اڑا رہے گا، اور جب کوئی اپنی غلطی پر اڑ جاتا ہے تو حشر وہی ہوتا ہے جو فرعون اور نمرود کا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی، خدا واحد ہے، خدا ایک ہے. ہمارے ہر بچے کو معلوم ہے کہ خدا ایک ہے، لہذا خدا کے مقابلے میں کسی کو نہ لاؤ، اس کا کوئی شریک مت بناؤ، کیونکہ اگر ہم کسی کو خدا کا شریک بنا دے تو یہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے. تو اس سے بچیں. کسی کے اندر صفاتیں ایسی دیکھی جائیں تو یہ نہ کریں کہ واقعی اس کے کرامات، اس کے معجزات تو ایسے ہیں کہ یہ تو خدا کی طرح ہے بالکل. تو ایسا کچھ نہیں عزیزو، یہ وقتی ہے سب کچھ. مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور وقت بھی ظاہر میرا وقت تو آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. پھر بھی ایک واقعہ، کیونکہ آج کے مناسبت سے رات عرض کیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ محفل زیادہ طویل ہو جائے گی، لہٰذا وہاں نہیں عرض کروں، یہاں کچھ عرض کر دوں. کیونکہ کل شب ولادت تھی، آج ولادت کا دن گزر گیا. 5 رجب جو ولادت ہوئی ہے ہمارے امام کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جن کے مناسبت سے وہ ہو تو مجلس بھی انہی کی مناسبت سے پڑھ دیں، جبکہ مناسبت ختم ہو گئی، لیکن ثواباً ایک واقعہ امام کا عرض کر کے اس کے بعد ربط مسائل. ان کے زمانے کا بادشاہ بہت ظالم بادشاہ تھا. انہیں ایک بیماری آئی اور وہ بیماری ایسی تھی کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا. متوکل کو کوئی علاج نہیں ہوا. سارے حکیم دربار میں فیل، سارے طبیب دربار میں فیل، کوئی دوا ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی، کوئی کام ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا، یہ پھوڑوں میں مبتلا. اس زمانے میں امام علی نقی، ان کے دور کا زمانہ ہے، جب ان سے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی طبیبوں سے ان کے، تو ہاتھ جوڑ کر، یہ پھر ظاہر سی بات ہے ابھی تک تو غیروں کے پاس جا رہے تھے، اب امام کے پاس آئے. جبکہ امام کو اتنا ستایا، غور کیجئے گا کہ اگر ہم وال ہوتے تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ مر جا بوال کٹے، اس نے زندگی میں بہت ستایا مجھے. لیکن امام کہتے کس کو ہے؟ یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی دشمن، اگر کوئی ظالم، اگر کوئی مددگار تمہارے پاس آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تم پرانی دشمنی نکالو.
یہ نہ سوچو اگر تم کسی انسان کی جان بچا سکتے ہو تو بچاؤ، نہ بچا سکتے ہو تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ امام کہتے ہی اس کو ہے متوکل نے اتنی اذیتیں دی، پریشان کیا، یہاں تک کہ کوئی بھی ظلم اس طرح کا نہیں تھا جو امام پر نہیں ڈھایا، لیکن جب یہ پھوڑوں میں مبتلا ہوا تو امام کی خدمت میں آ کے اس کی ماں کہتی ہے کہ اے فرزند رسول، میرے بیٹے کے لیے کوئی نسخہ بتاؤ تاکہ میرے بیٹے کو علاج ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ امام نے نسخہ تیار کر کے دیا، اور جب نسخہ تیار کر کے دیا تو اہل دربار میں ہنسی مچی۔ یہ کیسا نسخہ ہے، یہ کیسا نسخہ ہے جو انہوں نے دیا ہے؟ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ نسخہ جو دیا تھا امام نے، وہ جب اس کے جسم پر لگایا تو اس کو شفا ملتی چلی گئی، اس کو شفا ملتی چلی گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے 1000 درہم امام کی خدمت میں بھیجے۔ امام نے اس کے درہم کو لے لیے اور اپنے گھر موجود۔ ظاہر سی بات ہے امام مصلی عبادت پہ۔ اب عزیزو سوچے، بہت سے خرافات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کی 10 لگا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھے۔ جب یہ ہوا کہ مولا کو جو آپ نے 1000 اشرفیوں کا تھیلی دی تھی، انہوں نے ان اشرفیوں سے اسلحہ اور تلواریں خریدی ہیں۔ کیوں؟ آپ سے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں خلیفہ سے۔ جب یہ ان کے کان میں ڈال دی، ذہن میں ڈال دی، تب ان کو ظاہر سی بات ہے عقل کے مارے تھے، اگر عقل صحیح ہوتی تو یہ سوچتے کہ جس امام نے مجھے شفا دی ہے وہ اسی وقت ہی مار سکتا تھا، صحیح کر کے مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن جب ان کو یہ علاج ہو گیا، صحیح ہو گئے، لوگوں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا، تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو امام نے کیا جمع کیا ہے۔ جب سپاہی گئے تو رات کی تاریخ تھی۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے شب ہجرت سے، کیونکہ ظالموں کا پیشہ یہ رہا ہے کہ یہ دن میں کبھی امام کے مقابلے میں نہیں آئے، یہ ہمیشہ جب بھی آئے رات کو دیوار پھانک کے آئے۔ ادھر جب شب ہجرت رسول چھوڑ کے گئے تو وہاں بھی رسول کے انتظار میں تھے کہ ان کو قتل کریں گے، پوری رات دیوار سے جھاگ جھاگ کے دیکھتے رہے کہ رسول اٹھے تو ہم کریں۔ ادھر یہی حال یہی تھا، ادھر ظالم دیوار پھانک کے گئے، مولا موجود ہے مصلی پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ اب جیسے دیکھا کہ گھر میں کوئی گھس آیا تو بہت سے تو لاٹھی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو چور گھسے آیا، یہ ہمارا امام ہے جس نے ہمیں سکھایا۔ جب دیکھا کہ کوئی گھر میں آیا ہے تو انہیں چراغ جلا کے کہا کہ لو چراغ لو اور دیکھ لو جو لینا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، چراغ لو اور دیکھ لو۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو گھر میں کچھ نہ ملا، صرف ملا کیا؟ ایک امام کی تلوار اور وہی 1000 اشرفیوں کی تھیلی، وہی ملی۔ جب یہ گئے لے کے جب بتایا کہ وہی تلوار ملی اور اشرفیوں کی تھیلی، وہ آیا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کے قدموں میں کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے لوگوں نے ورغلا دیا تھا۔ تو امام کہتے کس کو ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو بھی نہ مارے جب تک کہ اس سے خطا سرزد نہ ہو۔ اور یہ واقعی اگر دیکھے جائیں تو بہت سی جنگوں میں آپ کو ملیں گے۔ خیبر میں مولا کائنات نے مرحب کو پہلے نصیحت دی پھر بعد میں مارا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں لڑنے کا موقع نہ دیا، امام نے سب کو دیا۔ وہ الگ بات تھی کہ کوئی سن کر چلا گیا، کوئی مقابلے میں آ گیا۔ تو عزیزو، مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس وقت ہو چکا ہے۔ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت سب پر واجب ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے آئیں، لیکن اس عبادت میں شرط ہے کہ آپ وضو کر کے جائیں۔ مستحب ہے
کہ یہاں وضو کر کے آئیں تاکہ آپ کو، کیونکہ انسان جب باوضو ہوتا ہے تو اس کے ذہن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ سب عبادت میں مصروف ہیں اس وقت۔ چند جملے مصائب کے مرحومہ سے متعلق، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، ہم جب ہمارے گھر کا کوئی جاتا ہے تو عزیز و اقربا فرصت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے گھر چولہا نہیں جلایا جاتا، تیجے تک معصوم فرماتے ہیں کہ صرف فرض ہے، پڑوسیوں کا ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاں کھانا پینا پہنچائیں۔ عزیزو، آپ سوچیں، یہی جب بیوی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے ہم کو بتایا، پہلے اپنے گھر کا کام کیا، بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد بیوی نے ہمیں بتایا، سب اسما سے کہا، اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا میں موجود ہے، جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس دنیا سے فاطمہ جا چکی ہے۔ کچھ دیر اسما حجرے کے نزدیک آواز فاطمہ سن رہی ہیں، چند لمحے نہ گزرے کہ آواز بند ہو گئی۔ اسما حجرے کے اندر داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ بی بی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اچانک سے شہزادے آئے حسنین، کہا اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ کہا تمہاری ماں حجرے میں آرام کر رہی ہے، کیونکہ بی بی وصیت کر گئی تھی کہ جب میرے بچے آئے تو بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا۔ بہت فکر ہوتی ہے عزیزو ماں کو، جب ماں اس دنیا میں موجود ہوتی ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کھانا کھا لیں، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ان بچوں کو جن کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے اس شوہر کو جس کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے۔ بڑی فکر ہوتی ہے ماں کو، کیونکہ ماں کو جتنی آرزو بچوں کی ہوتی ہے شاید کہ باپ کو اتنی نہ ہو تمنا۔ کہا کہ اسما یہ بتاؤ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر اپنی والدہ کے کھانا کھایا ہو؟ جب بچے اصرار کر رہے تھے، وقت کے امام تھے، ہم جانتے تھے، لیکن بتانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی حجرے میں گئے کیا دیکھا کہ ماں رخصت ہو گئی، اپنے چھوٹے چھوٹے اماموں کو پھینکا، بابا کے پاس گئے، بابا ارے ہماری ماں اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ علی آئے، آنے کے بعد علی نے فاطمہ کو دیکھا، چند وصیت بیوی کر گئی تھی، لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی، میں وصیتوں پر بات نہیں کروں گا عزیزو۔ حسب وصیت یہ کی تھی کہ علی مجھے رات کی شب میں دفن کرنا۔ اچھا کیوں بیوی نے کہا تھا؟ بیوی نے کیوں کہا تھا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی میرے اوپر جو مظلوم ڈھائے گئے ہیں ان کی نشانی علی دیکھ لے، لیکن امام تھے۔ میں کہوں گا اے بی بی کہاں تک چھپاتی، وقت کے امام تھے، علم غیب رکھتے تھے، جانتے تھے، وہ الگ بات ہے کہ زبان سے کبھی نہ کہا ہو۔ جب رات کی تاریک میں غسل دیا گیا، اب جب علی غسل دینے کے لیے فاطمہ کو لے کر آئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ عجب نہیں کہ علی نے ایک چیخ ماری ہو۔ سلمان کہتے ہیں مولا ارے آپ نے اتنی جنگیں لڑی، اتنی مصیبتیں دیکھی، لیکن کبھی چیخے نہیں، آج کیا بات ہے جو چیخے؟ کہتے ہیں مولا اے سلمان ارے مجھے نہیں معلوم تھا فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، فاطمہ نے آج تک نہ بتایا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ ایسا بہت آہستہ سے آرام سے پڑھ رہا ہوں، گریہ کر لیجئے گا جتنا کر سکے۔
मरहूम के अजीजों को पुरसा दे सके जितना दे दे। जब गुस्लो कफन से मौला ने तैयार किया बीबी को, अब एक हुजरे में लाके जनाजे को रखा गया। ज़ैनब को बुलाया गया, उम्मे कुलसूम को बुलाया गया, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अरे मैं उनसे कहता हूँ जिनकी माँ इस दुनिया में से चली जाती है, उनके वालिदों की जिम्मेदारी है कम से कम अपने बच्चों से वक्त आखिर ये तो कह दे कि जाओ अपनी माँ से दूध बख्शवा लो। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाए और तुम उस दूध का कर्ज न उतार सको। अपनी माँ से रुखसत हो लो। ज़ैनब रुखसत हुई, उम्मे कुलसूम रुखसत हुई, हसन रुखसत हुए। अब हुसैन खड़े देख रहे हैं। अरे क्या देखते हो हुसैन, अरे तुम भी रुखसत हो लो। इमाम हुसैन कहते हैं बाबा मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ ना बुलाएंगी। अरे तारीख में मिलता है बंदे कफन खुले हाथ नमूदार हुए, फातिमा कहती है मेरे लाल हुसैन अरे मुझसे लग जा। अजीज़ो हुसैन माँ से लगे, अरे गिरिया करते हैं, आवाज़ें कुदरत आती है ए अली, अरे हसनैन हुसैन को हटा लो कहीं कयामत बर्पा ना हो जाए। बीबी वसीयत कर गई थी कि अली मेरे जनाजे में वो इंसान ना आना, मुझे रात की तारीख में दफन करना। अब दफन करने के लिए लेके चले अली, जनाजे में गिनती के चंद लोग जन्नतुल बकी की तरफ चले। अब जन्नतुल बकी की तरफ जब दफन किया, सुपूर्द खाक कर दिया, अली के चाहने वाले जितने थे चले गए। अली कब्र पर बैठकर रोने लगे। अरे चंद लम्हे रोए। सलमान कहते हैं ऐ मौला यहाँ क्यों रो रहे हो, चलो घर जाके रो लो। अरे अजब नहीं, इमाम कहते हैं अरे यहाँ क्यों रो रहे हो, सलमान कहते हैं यहाँ क्यों रो रहे हो, घर जाके रो लो। अरे अली कहते हैं सलमान तुम नहीं जानते जब घर का बड़ा अरे घर में रोता है तो बच्चे देखकर उन्हें और ज्यादा रोते हैं। अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे रोने की वजह से मेरी बेटियां रो और उनकी आवाजें ना महरम सुने। अरे मैं कहूंगा ऐ मौला आपको बड़ी तमन्ना है कि आपकी इन बेटियों की आवाजें ना महरम ना सुने। अरे जरा आए करबला में यही ज़ैनब है, यही कुलसूम है, कूफे का बाजार, शाम का दरबार, बेरिदा ज़ैनब, सकीना के तमाचे, ज़ैनब के ताज़ियाने। ऐ मौला अरे आपकी बेटियां ना महरमों के हुजूम में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।